تین درجات علماء نے بیان کیے ہیں. ایک ہے ضرورت, ایک ہے آسائش, اور اس سے اوپر کا درجہ ہے آرائش. ضرورت تو آپ کی جھونپڑی میں بھی پوری ہو جائے گی, بارش سے بچا لے گی, دھوپ سے بچا لے گی, مگر مشکل سے ہوگی. جھونپڑی میں ضرورت تو پوری ہوتی ہے مگر مشکل. ذرا سی ہوا چلی آپ پریشان ہو جاؤ گے, وہ جھونپڑے کے وہ پردے سیدھے کرنے میں لگے رہو گے, جو بھی گزرے گا تھوکتا ہوا جائے گا وہاں سے, لوگ عزت نہیں کریں گے. یہ لوگوں کے ذہنوں میں خیال ہوتا ہے. اگر آپ کو سیمنٹ کا بنا ہوا گھر مل گیا تو ضرورت آپ کی, بولو بھائی, پوری ہو گئی. نہیں, ضرورت تو جھونپڑی میں پوری ہو گئی مگر آسائش نہیں ہے, آسانی نہیں ہے, سہولت نہیں ہے. سیمنٹ کا بنا ہوا گھر اگر آپ کو مل گیا ہے, صرف اینٹیں لگی ہوئی ہیں اس میں, پلستر اور رنگ کلر وغیرہ کچھ نہیں ہوا ہوا, تو آپ کو آسائش بھی مہیا ہو گئی. اب آپ ہوا کے جھگڑوں سے بچ سکتے ہو, بارش طوفانی بارشوں سے بچ سکتے ہو. لیکن کیا ہے, آسائش ہے, آرائش نہیں ہے, زینت نہیں ہے اس میں. جب لوگ آئیں گے تو ان کو اچھا نہیں لگے گا. نہیں یاری, بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو بات سمجھانا, اور خود آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا. دیواریں ہیں ایسے ہی ننگی دیواریں ہیں, اس میں پلستر نہیں ہے, کلر نہیں ہے, چھت ایسی اکھڑی ہوئی ہے. آسانی تو ہے, آپ سو جاؤ آرام سے, ساری بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی آپ کی, لیکن آپ کو دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا. تو اتنا پیسہ انسان کے پاس آ جائے کہ وہ گھر اس کو ایسا مل جائے جس میں پلستر ہوا ہوا ہو, دیواریں میلی کچیلی نہ ہو, باقاعدہ کلر ہوا ہوا اس کے اندر. بات نہیں آ رہی سمجھ میں تو بتا دیں بھائی, رنگ روغن ہوا ہوا ہو تاکہ آنکھوں کو دیکھنے میں برا نہ لگے. تو یہ کیا ہے, آرائش, زینت بھی اللہ نے آپ کو دے دی. اب اس سے آگے کی جتنی چیزیں ہیں اس کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے. اس میں فانوس بھی لگا ہوا ہو یہاں پہ آگے, اور جناب یہ والا کلر کچھ اور کا رنگ کا ہو, یہ والی. میں ایک صاحب کے گھر گیا, 1 گھنٹے تک میں کمرہ ہی گھوم گھوم کے دیکھتا رہا ہوں. یہ والی دیوار نیلے رنگ کی, یہ پیلے رنگ کی, اور یہ گولے گنڈے کی دکان بنایا ہوا تھا انہوں نے گھر کو, یہ ہرے رنگ کی. پھر یہ والی دیوار کھردری, ہاتھ لگاؤ تو کھردری, یہ بالکل پلین, چھت پہ فانوس لگے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے, یہ بہت اوپر کی چیزیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. پھر یہ سوچ اگر بنائی آپ نے, پھر تو آپ اس سے بھی تھوڑے دنوں میں تھک جاؤ گے. بولے یہ نیلی دیکھ دیکھ کے تھک گیا, اس کو پیلا ہونا چاہیے, اور یہ والی لال تھی, اس کو دیکھ دیکھ کے تھک گیا ہوں, اس کو وائٹ کر دو. تبھی تو لوگ بدلتے رہتے ہیں, پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ ہوس ہے, ہوس. بہت پیسہ اللہ نے دیا ہو تو ٹھیک ہے, یہ بھی نہیں دیا تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گریوی میں کسی کو مل گیا تو روزانہ دیواریں, پوری دیوار ہٹا کے دوسری دیوار لگا دے. اتنا پیسہ بھی بعض لوگوں کے پاس ہوتا ہے, وہ پورا کمرہ کنٹینر میں لوڈ کر کے دوسرا کمرہ منگوا کے لگا دیتے ہیں. فالتو میں اللہ نے دیا ہے تو بدل لو, نہیں دیا تو اس کی جستجو نہ کرو, کیونکہ اس کی کوئی انتہا, بولو بھائی, نہیں ہے. اس سے پہلے پہلے انسان کی فطرت ہے. گھر ہو کم از کم اس میں کوئی کلر تو ہو نا. میں جب یہاں امامت کے لیے آیا نا, تو یہاں مسجد والوں نے مجھے گھر دکھایا. وہ ظاہر ہے پہلے امام استعمال کر کے گئے تھے, اس کی دیواریں ذرا کلر ولر. میں نے کہا بھائی میں اس گھر میں آؤں گا, پہلے کلر ہونا چاہیے تاکہ دیواریں صاف ستھری لگیں. تو انتظامیہ نے کلر کروا کے دیا, میں آ گیا, اب تک ہوں الحمدللہ. پھر 5 سال کے بعد دوبارہ کروا دیا, ابھی 5 سال پورے ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی یہ چیز ہے, کیونکہ جس کی طبیعت میں تھوڑا سا بھی نفاست ہوگی وہ یہ گندگی برداشت نہیں کر سکتا کہ ادھر کی دیوار کالی ہوئی ہوئی, ادھر کی پیلی ہوئی, ادھر کا رنگ اکھڑا ہوا. یہ نہیں ہو سکتا. پھر صاف ستھری چیزیں ہونی چاہیے, دیوار صاف ستھری ہو, کلر ہوا ہوا اس کے اوپر, ٹائلیں ہوں اور اچھا ہے. وہ پھر اچھے کی تو پھر کوئی انتہا نہیں ہے نا. تو اچھے میں تو فانوس لگا دیں آپ, اس میں چمک پٹیاں لگا دیں, ٹھیک ہے, ٹیپ چڑھا دیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں نے اپنی سائیکلوں پہ کیا کیا چڑھایا ہوا ہوتا ہے, موٹر سائیکلوں کو چمک چھلو بنایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے اپنے. پھر اس زینت کی انتہا نہیں ہے. اسی طرح سواری انسان کی ایک ضرورت ہے. آپ صبح آفس پہنچتے ہیں بسوں میں لٹک کے, آپ کے علاوہ سب کچھ پہنچ جاتا ہے, آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. W11 میں اللہ کسی دشمن کو بھی سفر نہ کرائے. تو اپنی سواری کا ہونا, دیکھو ضرورت بس سے پوری ہو جاتی ہے,
ضرورت پہنچ جاتے ہیں کسی بھی طرح سے ہو, وہ ٹائر گھومتا ہی رہتا ہے, جتنا بھی ٹریفک جام ہو ایک نہ ایک دن وہ آپ کو منزل پر پہنچا کے چھوڑے گا. ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ آفس پہنچ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ راستے میں ہی جنازہ نکل جائے. آپ ہماری بسوں کی ابھی یہ حالت نہیں. جنازہ ان کا نکلتا ہے جو بس کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو کچلتی ہوئی چلی جاتی ہے بس, اندر بیٹھے ہوئے لوگ اکثر بچ جاتے ہیں. تو ضرورت تو آپ کی بسوں سے پوری ہو جاتی ہے. کبھی غریب لوگ سفر کرتے ہیں, اب جس کے پاس بس کا کرایہ بھی نہیں ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری بیسک ضرورت اور بنیادی ضرورت پوری نہیں ہو رہی. وہ پریشان ہو سکتا ہے, وہ آ سکتا ہے مول صاحب بہت پریشان ہوں, یہاں سے وہاں جانے کے لیے بس کا کرایہ بھی نہیں ہوتا. یاد رکھو بس کے کرائے پہ نام پہ بہت سارے فراڈی بھکاری ہیں جو گھوم رہے ہوتے ہیں. انہوں نے میرا بیان سنا ہوا ہوتا ہے تو وہ یہی بہانا ہے کرایہ نہیں ہے بس کا. تو ایسا نہ ہو کہ جو بھی کہے کہ کرایہ نہیں, آپ کے مولوی صاحب نے کہا تھا ہاں جس کے پاس کرایہ نہیں ہے وہ, یہ کہ واقعتاً نہیں ہے, یہ اس کی کیا دلیل ہے؟ واقعتاً کسی بیچارے کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کام پہ جانے کے لیے اس کے پاس کرایہ ہو, تو وہ واقعتاً محتاج ہے, کیونکہ اس کی سواری کی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہو رہی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس سے ضرورت پوری ہو جائے گی مگر آسائش نہیں ہے, آرام نہیں ہے, سہولت نہیں ہے. انسان ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے. دور اگر جانا ہو نا, اس نے کھڑا ہوا ہے, بس والے آتے ہی نہیں ہیں, آئے تو پھر چلتے ہی نہیں ہیں. میں ایک دفعہ 4K میں بیٹھا ہوا تھا, چل ہی نہیں رہا. اب پیچھے لوگوں نے آواز ماری ہے, وہ اب ایک صاحب کہتے ہیں ابے تیرے کو نیمبو چٹاؤں کیا؟ کہہ رہے ڈرائیور کو ابے تجھے نیمبو چٹاؤں. تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نیمبو چٹاؤں گا تو تھوڑا سا ہلے گا. یہ وہ سمجھ رہے تھے یہ بھول گیا ہے کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, میں یہاں بس میں کیوں بیٹھا ہوں. اور ڈرائیور واقعی بھول جاتا ہے, چلتا ہی نہیں ہے, پھر چلے گا تو پھر رک جائے گا. تو عجیب سی کنڈیشن. آدمی خاص طور پہ جس آدمی کو اپنا وقت بچانا ہے, جو وقت کی قدر کرنے والے لوگ ہیں, ان کی تو زندگی آدھی اسی بسوں میں برباد ہو جائے گی. اس لیے ہم نے جتنے علماء کو دیکھا ہے نا جو وقت کی قدر کرتے ہیں, وہ بسوں میں اکثر میں نے دیکھا سفر نہیں کرتے, کیونکہ وقت بہت برباد ہو جاتا ہے. تو آسائش کس میں ہے کہ آپ کے پاس اپنی ذاتی سواری ہو, یہ آسائش. اور وہ ذاتی سواری کی ضرورت جو آسائش والی موٹر سائیکل سے بھی پوری ہو جاتی. بائک ہو پہنچ گئے بھائی آرام سے. اور آرائش کیا ہے؟ زینت. وہ ہے آپ کی ذاتی کار ہو, گاڑی ہو, اس میں زینت بھی ہے. بیٹھے ہوئے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, آپ جا رہے ہیں آفس چلا رہے. تو یہ کیا ہے؟ بولو نا بھائی. تو یہ اگر کسی کو گاڑی مل گئی تو سمجھو کہ اس کی 10 انگلیاں گھی میں ہیں. پھر آگے سب کیا ہے؟ شو بازیاں. گاڑی کون سی ہونی چاہیے؟ گاڑیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. گاڑیاں 1 کروڑ روپے کی بھی آتی ہیں, 2 کروڑ روپے کی بھی آتی ہیں. دبئی میں ایک صاحب نے بتایا کہ ایک گاڑی مجھے دکھائی, وہ لمبی چوڑی گاڑی, کہہ رہے ہیں یہ 2 کروڑ کی گاڑی ہے. میں نے کہا اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ کہا اس کے سرخاب کا پر یہ لگا ہوا ہے کہ آپ کے پاس اگر 2 کروڑ ہو پھر بھی یہ آپ کو نہیں ملے گی. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں یہ کمپنی صرف رائل فیملی سے بلونگ کرنے والے لوگوں کو دیتی ہے, کیونکہ اس گاڑی کو دیکھ کے جو بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ رائل فیملی سے ہے. لہذا جیسے ہی یہ گاڑی روڈ پہ نکلتی ہے تو ہٹو بچوں کہنا نہیں پڑتا, اس کو ہٹو بچوں کہنا نہیں پڑتا. لوگ گاڑی کی شیپ دیکھ کے خود بخود ہٹو بچوں پہ عمل کرتے ہیں, سب ہٹتے چلے جاتے ہیں, اس کو گزرنے دو. اگر یہ 2 کروڑ روپے میں ہر ایک کو دینا شروع کر دیں تو پھر جن کے پاس پہلے سے ہے ان کی انسلٹ ہوگی. تو یہ صرف دبئی کے جو شاہی خاندان کے لوگ ہیں, ابو ظبی اور شارجہ کے, ان کو الاؤ ہے. تو اس کی پھر میرے بھائی پھر کوئی انتہا, بولو نا بھائی. پھر تو سوچتے چلے جاؤ, پھر تو اس سے بھی بڑی گاڑی آئے گی, اس سے بھی بڑی. پھر تو آپ تھوڑے ہوگے یہ گاڑی ہونی نہیں چاہیے, راکٹ میں سفر ہونا چاہیے, جہاز ہونا چاہیے. نبی نے کیا فرمایا کہ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, تمہاری خواہشات کا منہ صرف قبر کی مٹی بھرے گی, قبر کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں بھر سکتی. قبر کی جب مٹی گلے میں جاتی ہے اور مردہ اندر پڑا ہوتا ہے, پھر وہ کہتا ہے میں رائل فیملی سے تھا یا کسی بھنگی فیملی سے بلونگ کرتا تھا. رزلٹ تو یہی آیا ہے, نتیجہ تو یہ نکلا, سب قبر کے اندر جا کے ایک جیسے ہو جاتے ہیں. اس وقت سوچتا ہے یار وہ رکشا والا ہی اچھا تھا مجھ سے, وہ بھی میرے ساتھ والی قبر میں لیٹا ہوا ہے, اس کا حساب ذرا ہلکا ہو رہا ہے, صرف رکشے کا حساب لیا جا رہا ہے اس سے.
رکشے کا تو دنیا میں اتنا حساب دے چکا ہوتا ہے, وہ قبر میں کیا فرشتے حساب لیں گے اس. دنیا میں بیچارہ اتنے حساب رکشے کے دے چکا ہوتا ہے وہ. تو جو رائل فیملی کی گاڑی ہے نا, اس کا حساب مہنگا پڑے گا. سب سے پہلے اللہ پوچھے گا تیرے پاس 2 کروڑ آئے کہاں سے؟ 2 کروڑ حلال طریقے سے کمانا بہت مشکل ہے. تو پہلے تو اسی میں پھنسا رہے گا, یہ آئے کہاں سے. پھر اس میں بیٹھ کے جو تو نے تکبر کیا, دوسروں کو حقیر سمجھا اور کالر اونچے کر کے جاتا تھا, یہ تکبر کرنے کی تجھے دنیا میں اجازت ہے؟ تیرے باپ کی زمین تھی جو تو اس پہ اکڑ کے چلتا تھا. پانی کے ناپاک قطرے سے تجھے اللہ نے پیدا کیا اور تو اتنا سینہ اکڑ کے چلتا کیوں تھا؟ یہ بہت بڑے حساب ہیں. تبھی تو حدیث میں آتا ہے مالدار لوگ 500 سال کے بعد جنت میں جائیں گے. حساب اتنا لمبا حساب دینا پڑے گا ان کو, اور جائیں گے بھی تھوڑے. حدیث میں آتا ہے غریب لوگ جنت میں زیادہ ہوں گے, حساب ہی نہیں ہے. کھایا ہی بہت کم ہے تو حساب کس بات کا؟ بہت کم ملا بیچاروں کو. W11 میں سفر کیا, W11 کا کیا حساب لیں گے فرشتے ہیں بھائی؟ اے اللہ, اتنے دھکے لگے ہیں اس میں تو میرے جتنے گناہ تھے وہ ویسے ہی معاف ہو گئے. اتنی دفعہ میں اس سے پائدان سے نیچے گرا ہوں, پاؤں میرا پھسلا ہے, ٹکر اتنی دفعہ ٹچ کرتے ہوئے گئی ہے مجھے وہ. اتنی دفعہ کنڈکٹر نے کتنی بس بھری ہوئی ہو, کنڈکٹر پھر بھی دھکا دے کے آپ کو اگلے دروازے سے نکال دے گا. اور اس اگلے دروازے سے نکلنے میں جو پسینہ لگتا ہے اور جو موبائل جیب سے غائب. بس میں تو انسان بس یہی پڑھ کرتا ہے, میں دونوں جیبیں چیک کرتا رہتا ہے. ہمارے ایک دوست بس میں چڑھے, یہ دیکھ کے ایک نیا بٹوا رکھا انہوں نے خالی, کہ دیکھوں آج کوئی جیب کترا ہاتھ کیسے ڈالتا ہے. خالی بٹوا رکھا تاکہ جیب کترا, اور بٹوا تھا نیا پرس تھا, اور بار بار اپنی جیب پہ ہاتھ بھی مارتے رہے تاکہ جیب کترا یہ سمجھے کہ بڑی رقم لے کے جا رہا ہوں, تاکہ کوئی جیب کترا آئے اور میں اس کو فوراً پکڑوں. اور پوری نگرانی رکھی اپنی جو ہے نا وہ جیب کی طرف نظر. صدر سے بیٹھے 2K میں, اور ٹاور پہ اترنا تھا انہوں نے. 2D تھی یا 2K تھی. جب بیٹھے ہیں تو بار بار مجھے اپنا واقعہ سنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں بار بار جیب پہ یوں کر رہا ہوں تاکہ جیب کترا سمجھے کہ بڑی رقم ہے بھائی, اس پہ ہاتھ ڈالو. اور میں انتظار میں, کہ تھے بھی وہ پٹھان, انہوں نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں اس کو جو بھی آئے گا نا. تو اب وہ جا رہے ہیں, کہہ رہے میں جیب پہ, میں نے کہا کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا یار, آج میں اتنی محنت کے ساتھ جیب کترے کو پکڑنے. ان کی کئی دفعہ جیبیں کٹی تھیں اس بس میں, تو وہ بہت نا دماغ ان کا خراب ہوا تھا کہ آج میں نے پکڑنا ہے. کئی دفعہ ان کی جیب کٹی تھی. تو 2D میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں بس میں, تو کہہ رہے میں نے کہا یار آج کوئی نہیں آ رہا, اور میں یہ سوچ کے دروازے سے جب گیٹ سے ٹاور پہ اترا ہوں, میں نے جیب پہ ہاتھ ڈالا تو بٹوا غائب. کہہ رہے میں نے کہا وہ مجھے ملے تو میں اس کی عظمت کو سلام کروں گا اور میں کہوں گا مجھ سے 20 روپے 50 روپے اور لے لے. تو اب اس بس کا حساب دینا ہوگا قیامت کے دن غریب آدمی کو, ہے بھائی. اس کے تو جتنے بٹوے تھے وہ چلے گئے بیچارے کی, پگڑیاں اچھل گئیں, موبائل چلے گئے. اس کا تو اللہ کہے گا تیرے تو اعمال میں تو جنہوں نے یہ چیزیں کی ہیں نا. تو میرے بھائی اپنی خواہشات کو کیا کریں, یہ ضرورت, آسائش اور آرائش, یہ 3 چیزیں ہیں, ان تک تو ٹھیک ہے, اس سے آگے کی فکر چھوڑ دیں, اس کے آگے کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے. تبھی پھر آخرت کی تیاری میں لگے گا انسان, جب ان بھکیڑوں سے نکلے گا. اگر اسی میں ہی لگا رہا تو پھر آخرت میں مر جائے گا, مرنے کے بعد سارے مسائل خود بخود دنیا کے حل ہو جاتے ہیں. مر گئے تو اب کیا, کوئی پوچھے آپ کا کیا مسئلہ ہے, بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے, کوئی مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس یہی مسئلہ بھی فرشتہ آ کے جو حساب و کتاب لے گا اس میں میرا پتہ نہیں کیا بنے گا, وہ یہی میرے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے.